الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وأما نوالہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث السلام عرض کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے امہات المومنین میں سے دو ایسی ہستیاں کہ جن کا رمضان المبارک میں عرس پاک آتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب عز و جل قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جان سے بڑھ کر ان کے زیادہ بالغ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہم مومنین کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھی؟ تو جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 11 بیویاں۔ ان میں سے حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ اور حضرت حفصہ۔ اب ان ازواج مطہرات میں سے آج جن کا ذکر کیا جائے گا وہ دو ہستی کے جن کا اس رمضان مبارک میں عرس بھی آتا ہے۔ ایک وہ ہستی کہ جن کا عرس مبارک 10 رمضان مبارک کو ہوتا ہے، جو امت کی سب سے پہلی ماں حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش کی ایک باہمت بلند حوصلہ خاتون تھی۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت زمانہ جاہلیت میں بھی رب عز و جل نے آپ کو جو ہے وہ طاہرہ کا لقب عطا کیا۔ کیا؟ طاہرہ کا لقب عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت با سعادت ہے یہ عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ قرآن پاک میں
तरके फक़ाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आम फील जो है इससे 15 साल पहले जो है आपकी जो विलादत हुई। आपका नाम हदीजा, क्या नाम था? चाचे सुने हदीजा, हदीजा होता है, दाल है हदीजा। और आपके वालिद का नाम खुवैलिद है और वालिदा का नाम फातिमा है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुसै इनकलाब पे जाकर आपका जो है सिलसिला नस्ल पाक अलैहिस्सलाम तक जाकर मिलता है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फजीलत हासिल है कि बाकी जो दीगर अज़वाज हैं उनमें सबसे कम वास्तों से आपका जो है वो सिलसिला नस्ल नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिलता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो कुनियत है वो उम्मुल कासिम है। क्या है? उम्मुल कासिम और उम्मे हिंद भी है। लक़ब बहुत से हैं जिनमें से जो मशहूर लक़ब है वो कुबरा है। लक़ब क्या है? कुबरा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना हदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ज़ाइल बेशुमार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा मैं घर में बैठी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर जो है वो सैयदतुना हदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र फरमाया करते थे कि आयशा मेरी हदीजा ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसे खाना खाती थी, ऐसे काम किया करती थी, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे काम किया करती थी। कहती है कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में कुछ गोश्त लेकर आए। गोश्त लेकर आए और उनसे कहा कि आयशा ये गोश्त आप करके इसको बनाओ, लेकिन याद रखना इसमें शोरबा ज़्यादा रखना। क्या करना? शोरबा ज़्यादा रखना। कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह वजह क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा मेरी हदीजा की सहेलियां मदीना में आई हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सालन उनको भी पेश करूँ। तो कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये जसारत करके पूछ लिया कि या रसूलल्लाह आप हर वक्त हज़रत हदीजा का नाम लेते रहते हैं, आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक मरतबा जलाल आया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जलाल आया, फिर देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा तुम सारी दुनिया मेरे पास आई हो सुबह के दिन में, लेकिन हदीजा मेरे पास आई थी दुखों के दिन में। वो उस वक्त मेरे पास आई थी जब लोग मुझे सताया करते थे, मेरे रास्ते में लोग कांटे बिछाया करते थे, जब लोग मुझे सताते मैं घर जाता तो आगे हदीजा वो दरवाजे पर खड़ी होती, हाथ में दूध का प्याला लेकर कुछ खजूरें लेकर वो मुझे खिलाती और कहती कि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इन लोगों का दुख ना कीजिएगा, इन लोगों का गम ना कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको बड़ी जो है वो अज़मतों से नवाजेगा, रब अज़्ज़ा व जल आपको बड़ी शान से नवाजेगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है आपका शिवात उन चार ख़वातीन में होता है कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नती औरतों का सरदार करार दिया है, जन्नती औरतों का सरदार करार दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर एक खत फेंका, एक खत फेंकर फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो हम सब ने अर्ज़ की कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो मैंने खत फेंका है ये चार जन्नती औरतों के मैंने निशानदेही की है कि जो सब जन्नती औरतों की सरदार हैं। उनमें से एक औरत वो है जो हज़रत सैयदतुना हदीजा कुबरा मेरी ज़ौजा है, दूसरी फरमाया फातिमा बिन्ते मोहम्मद वो मेरी बेटी है, तीसरी आसिया बिन्ते मुज़ाहिम, चौथी फरमाया मरियम बिन्ते इमरान। ये चार औरतें ऐसी हैं कि जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हस्ती है कि एक मरतबा आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए रोटी बनाई, रोटी बनाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आ रही हैं। आप जो है वो शुरू इस्लाम में बहुत दौलतमंद थी, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई तो सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। वो दिन ऐसा था कि आपके कब्र पर पेमंत लगे हुए हैं। रब अज़्ज़ा व जल ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया जाओ
جا کر میرے محبوب کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ رب عز و جل خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اب حضرت جبریل امین آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خدیجہ جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو روز لے کر آتی ہے، آج خاص بات کیا ہے کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج جس حال میں وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، رب عز و جل کو ان کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر خدیجہ کو سلام پیش کروں۔ میں یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کا رب جو ہے وہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آئی تو جب ان کو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو اولاد ہے ان کی تعداد 7 ہے۔ کتنی؟ 7، جن میں 3 شہزادے ہیں اور 4 شہزادیاں، 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں۔ شہزادوں کے نام ایک حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے جو حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن میں سے تھے۔ 10 رمضان والوں کو آپ رضی اللہ عنہ کا جو مثال ہے، رب عز و جل ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کا فیضان تاکہ ہم جائے وسائل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ جو دوسری ہستی ہیں جن کا وصال مبارک 17 رمضان مبارک کو ہے، جن کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ وہ ہستی ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ رب عز و جل نے آپ کو اس قدر فضائل سے نوازا، اس قدر فضائل سے نوازا جس کا احاطہ و شمار کرنا وہ ممکن نہیں ہے، احاطہ و شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک فضیلت کا یہی کم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی پاک دامنی میں رب عز و جل نے قرآن پاک میں 18 آیتیں نازل فرمائی، اتنی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سلام پیش کیا ہے، حضرت جبریل نے آپ کو کیا کیا ہے؟ سلام پیش کیا ہے۔ اور آپ وہ ہستی ہیں، آپ تمام ازواج مطہرات میں سے وہ ہستی ہیں کہ آپ نبی پاک علیہ السلام جب آپ کے بستر میں ہوا کرتے تھے تو آپ نے وہاں پہ آپ پر وحی نازل فرمائی ہے، آپ کے بستر میں بھی رب عز و جل نے نبی پاک علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ مبارک ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ مبارک ہے، وہی نبی پاک علیہ السلام کا مزار پاک بھی ہے، وہی نبی پاک علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ قیامت تک یہ مزار اقدس فرشتوں کے گربٹ میں گھرا رہے گا، فرشتوں کے گربٹ میں گھرا رہے گا۔ آپ کا جو نام ہے وہ عائشہ ہے، والد کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور والدہ محترمہ کا نام زینب تھا۔ اور آپ کے جو القابات ہیں وہ بے شمار ہیں، جن میں سے جو ایک مشہور ہے وہ صدیقہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، کیا پیار سے آپ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام اتنا بلند کہ آپ سے 2210 احادیث نقل ہیں، کتنی؟ 2210 احادیث پاک جو ہے وہ آپ سے نقل ہیں، جن میں سے 54 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، 174 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو، بخاری میں موجود ہو اور مسلم میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ 54 احادیث پاک ایسی ہیں جو صرف بخاری میں ہیں اور 68 احادیث ایسی ہیں جو صرف مسلم میں موجود ہیں۔ اور آپ کے حوالے سے حضرت سیدنا عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رب عز
عز و جل نے بے شمار فضائل و برکات سے نوازا تھا. جو ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر بندے کہتے ہیں کہ سے باتیں کرتے ہیں، جو بندہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر توڑ رہے گا، وہ بندہ کافر ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کافر ہے. کیوں کہ آپ کے پاس گامنی میں رب عز و جل نے قرآن پاک کے 18 آیتیں نازل فرمائی. 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے. یہ بچوں کو چپ کرائے ان کے بدل آگے ہیں سارے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے. ریشم کے سبز ٹکڑے پر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بنی ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر تصویر پیش کی. فرمایا یا رسول اللہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے. یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے. پھر ایک وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، میرے پاس جبریل آئے تھے اور تمہیں سلام عرض کر رہے تھے. میرے پاس جبریل آئے تھے اور آپ کو سلام عرض کر رہے تھے. حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ آپ اس بندے کی نشاندہی کیجیے کہ جو بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بندوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں. بندوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں؟ عائشہ سے کرتا ہوں. فرمایا مردوں میں کسے کرتے ہیں؟ فرمایا مردوں میں ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں. مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ یاد رکھنا مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ میری عائشہ ہے. اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ ایرانی شخص رہتا تھا. وہ شوربہ جو ہے وہ بڑا مزے کا بناتا تھا. تو ایک مطلب اس بندے نے کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت بنائی. کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی دعوت کی. جب دعوت بنائی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت بنائی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کیا میری عائشہ کی بنائی ہے؟ کیا میری عائشہ کی دعوت بنائی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول سے بات بنائی ہے. فرمایا میں حاضر نہیں. فرمایا میں نہیں آؤں گا. دوسری مرتبہ پھر اس بندے نے دعوت بنائی. پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت بنائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا میری عائشہ کی بنائی؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا میں حاضر نہیں، میں نہیں آ سکتا. پھر تیسری بار دعوت بنائی. جب تیسری بار دعوت بنائی تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا میری عائشہ کی بنائی؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہاں عائشہ کی بنائی. تو نبی پاک علاوی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کا ہاتھ پکڑا، پھر لے کر اس بندے کے گھر جا کے دعوت کرائی. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو کتنا پیار حضرت اما عائشہ صدیقہ سے، کتنی محبت ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں، اپنے فضائل کو بیان کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سوا کسی کماری عورت سے شادی نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام نے میرے سوا کسی کماری عورت سے شادی نہیں کی. پھر فرماتی ہیں کہ میرے سوا کوئی ایسے ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں تھی کہ جن کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں. فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے میری برات جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل کی. میری برات رب عز و جل نے قرآن پاک میں نازل کی. پھر فرماتی ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے یہ شان بخشی ہے، یہ میرا پر یہ کرم کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ظاہر ہوا تو رب عز و جل نے مجھے یہ شان عطا کی کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہر کے وقت جو سر مبارک وہ میری گود میں تھا. ان کا سر مبارک وہ میری گود میں تھا. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت کیا کرتے کہ جس پیالے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پانی نوش فرماتی نا، جہاں پر وہ ہوٹ لگاتی ہے پاس میں محبت کی وجہ سے وہیں سے ہوٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام ربانی صدر رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں کہ میں
گھر میں کچھ چیز بنائی تو جب کھانا پکا چکا تو میں نے اس کا ثواب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا، امام حسین امام حسن کے بارگاہ میں پیش کیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیا۔ کہتے ہیں میں نے امام عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیا۔ جب کہتے ہیں میں دعا کر چکا تو رات کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار پاک ہوا، تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ کیا کیا؟ سلام عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے منہ پھیر دیا۔ کیا کیا؟ منہ پھیر دیا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ مطلب کیا کہ تم نے کھانا پکایا، مجھے بھی ثواب کیا، حضرت علی کو بھی کیا، سیدہ فاطمہ کو بھی کیا، حسن و حسین کو بھی کیا۔ فرمایا کہ کھانا میں عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ کھانا میں عائشہ کے مطلب کیا کہ اگر انہوں نے ثواب کیا تو میری عائشہ کو بھی ثواب بھیج، اگر تم نے ان کو ثواب کیا تو میری عائشہ کو بھی ثواب بھیج۔ تو صدر رمضان مبارک آپ کو اس سے مبارک ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں، گھر والے بیٹھ کر کم از کم ان کے لیے دعا کر دیا کریں، بچوں کو بتایا کریں کہ آج کس کا اس سے پاک ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے بتایا کریں۔ رب عز و جل جو درس ہو گیا اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلان